السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کے 9 بجے تھے۔ میں اسکول آفس میں بیٹھا پیپر چیک کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پیپرز ایک طرف رکھے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی تھا، بہترین لباس میں ملبوس۔ درمیانی عمر کا وہ شخص کافی جاذب نظر آتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، یار جی میں ہی ہوں آپ۔ مجھے اس بات پر حیرت نہ تھی کہ وہ میرا نام جانتا تھا، کیونکہ اس چھوٹے قصبے کے اکثر لوگ اسکول کے تمام اساتذہ کو جانتے تھے۔ حیرت یہ تھی کہ اس وقت مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ سر آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم اور شائستہ تھا۔ جی اندر تشریف لائیں۔ اندر پہنچ کر وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دیں گے؟ ادھر فوراً مقصد کی بات کیجیے، کس کلاس کے اور کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 2nd ایئر بایو اور کیمسٹری۔ ہاتھ کچھ تھا، ان دنوں ہاتھ کچھ تنگ تھا، اس لیے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً حامی بھر لی۔ تاہم میں نے اپنے اصولوں کو کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ جی بالکل پڑھا دوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ جی بولیے، کون سی شرائط؟ اس نے اسی شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میں کسی خاص وقت کے لیے پابند نہیں ہوں گا۔ پہلے 3 دن ڈیمو کے ہوں گے۔ اگر آپ کی بیٹی مطمئن ہو جاتی ہے تو فیس کی بات بعد میں کریں گے۔ چلے جیسے آپ کو مناسب لگے۔ کل پھر میں اسی وقت آپ کو لینے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دروازے تک اس کے ساتھ گیا۔ دروازہ پار کرتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور گویا ہوا، اور اس وقت تکلیف دینے پر معذرت۔ دراصل میں دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، اس لیے آپ کو وقت بھی 9 بجے کے بعد کا دینا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں جناب، میں مسکرایا۔ دوسری رات اسی وقت پر وہ شخص پہنچ گیا۔ اس کی قیمتی گاڑی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے ہوتی ہوئی آبادی سے نسبتاً دور ایک شاندار بنگلے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ بیٹھک میں انتہائی قیمتی فرنیچر، قالین اور ڈیکوریشن پیسز رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اندر داخل ہوا جس میں مختلف لوازمات رکھے تھے۔ سر آپ یہ نوش فرمائیں، تب تک آئرہ آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹس بعد وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر، اس سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، میں نے جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک، اور آپ؟ سرسری سے تعارف کے بعد میں نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ وہ انتہائی ذہین معلوم ہوتی تھی، ہر بات کا فوراً سے پہلے جواب دیتی ہوئی فوراً انہیں پک کر لیتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ سر زیادہ کھپانا نہیں پڑے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی دونوں مضامین کے سلیکٹو ٹاپکس کر لیے۔ سر بس سلیکٹو ٹاپکس ہی ہیں، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہی لگیں گے۔ اس کی بات پر میں قدرے مایوس ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ 5-6 ماہ کا ٹیوشن ہے۔ خیر جی بالکل، آپ کل تک جو ٹاپکس آج پڑھے ہیں وہ تیار کر کے لے کے آنا۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری رات اس نے وہ تمام ٹاپکس اچھی طرح تیار کیے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ اس قدر ذہین اسٹوڈنٹ کی ٹیوشن کی کیا ضرورت ہے۔ اس رات پڑھ لینے کے بعد آئرہ نے جھجکتے ہوئے کہا، سر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں جی بیٹا پوچھیں۔ آپ جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ اس قسم کے سوالات عموماً میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے کرتے رہتے تھے۔ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نہیں بیٹا، مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ آج تک میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میرے جواب پر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی سائنٹیفکلی سوچتے ہیں سر۔ بیٹا سائنس پڑھتے اور پڑھاتے وقت جب تک آپ سائنٹیفکلی نہیں سوچو گے تب تک ابہام کا شکار رہو گے، کانسپٹس کلیئر نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، لیکن سر دنیا میں ہزاروں پراسرار واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کے متعلق کیا آپ کہیں گے؟ وہ واقعی بہت ذہین تھی۔ بعض اوقات آپ کا دماغ آپ کے ساتھ ایسی چالیں چلتا ہے کہ آپ کا خوف فزیکل روپ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔
میرے جواب پر اس کے چہرے پر مایوسی اور ناگواری کا ملا جلا تاثر تھا۔ تیسری رات بھی پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ وہی بات کی۔ آپ کو جنات پر یقین ہونا چاہیے سر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیوں؟ کیونکہ لازمی نہیں کہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کر لینا بے وقوفی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ شاید میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، آئی ایم سوری ٹو سے آپ کی سوچ بہت ہی غلط ہے سر۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آج تک کسی بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح بات نہ کی تھی، تاہم میں نے برداشت کا دامن تھامے رکھا۔ تو بیٹا آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں؟ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جن کا وجود ہے یا جو ان پر یقین رکھتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں حیران پریشان اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ بضد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی، اگر کبھی جنات نظر آ گئے تب تو یقین کریں گے نا؟ میں ہنسنے لگا، بیٹا جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر کیسے آئے گی؟ میں ہنسا، وہ یہ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے سر؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہے۔ آپ کی طرح اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگی۔ مجھے ایک لمحے کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے، امید ہے اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا آپ کو۔ میں نے بات بدل دی، مگر اس کی آنکھیں اتنی دہشت زدہ ہو گئیں، اس کی نظروں نے مجھے ایک خوف کی لپیٹ میں لے لیا اور میں گھبرا گیا۔ اس کے بعد میں اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا اور اسے میں نے چھٹی دے دی۔ اس کے بعد اس کے والد آتے رہے کہ آپ اسے ٹیوشن دے دیں، تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ اس قدر میں خوف میں آ چکا تھا اور واقعی میں جنات پر یقین کر چکا تھا۔ اور میں مانتا ہوں کہ ایک اور مخلوق بھی ہے جو جنات ہے، وہ بھی ہم سے زیادہ پائی جاتی ہیں دنیا میں۔ اس لیے جنات کے وجود پر یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی میں وہ ہیں۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں، یہ ایک سچی کہانی ہے اور جنات کا وجود ایک حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا چاہیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔